مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے خود سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ کے اور سجدے میں جا کر اور چھپ چھپ کے روتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا یہ رونا میں چھپاؤں گا نہیں، تیرا یہ رونا میں سب کو بتاؤں گا۔ اور اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فلاں نام ہے، فلاں علاقہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا یہ نام ہے، وہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام چوتھے آسمان پہ آتے ہیں، سارے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان سے یہ فرماتے ہیں کہ فلاں گاؤں، فلاں شہر، فلاں نام کا آدمی، اس کے باپ کا یہ نام، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر دشمنوں کے دلوں میں اور حاسدوں کے دلوں میں اور جو ہے غیروں کے دلوں میں اور اپنے دلوں کے، اپنے لوگوں کے دلوں میں اور غیروں کے دلوں میں اللہ پاک اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب یہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ بچھو یا سانپ اس کے قریب آتا ہے اس کو ڈسنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، وہ سانپ کو بچھو کو ادھر ادھر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا محبوب سو رہا ہے، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ مولانا اسلم صاحب یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ گاڑی میں جا رہا ہے، سامنے سے بس آ گئی، گاڑی آ گئی، غلط طریقے سے آ گئی، تیز آ گئی، ٹکر لگنے لگی، فرشتے گاڑی کو ادھر ادھر کر رہے ہیں کیونکہ اس گاڑی میں اللہ کا محبوب بیٹھا ہوا ہے۔ تو انسان کی جو کامیابی اور ناکامی ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی رکھا ہے۔ ہم تو باہر کی چیزوں میں کوشش کر رہے ہیں، یہ چیز آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاں چیز مل جائے تو میرے کام بن جائیں گے، فلاں چیز مجھے حاصل ہو جائے تو مجھے کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ جتنا بھی بنا ہوا نقشہ ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ ابتلا ہے اور یہ امتحان ہے۔ اللہ نے جتنا نقشہ بھی بنایا ہے انسان کے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ دکان کے اندر رزق نہیں ہے، دکان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں دکان میں میرے حکم کو پورا کرتا ہے یا میرے حکم کو توڑتا ہے، دکان میں میرے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے یا میرے نبی کی سنت کو پامال کرتا ہے، دکان کے اندر جو ہے میں اسے یاد رہتا ہوں یا میں اسے بھول جاتا ہوں۔ یہ دفتر، یہ دکانیں، یہ جو ہے تو جتنے بھی شعبے ہیں یہ سب امتحان کے لیے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آ گئی۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کو دیکھنے لگے، جب اس میں نظر پڑی خوبصورت لڑکی تھی اس کو دیکھنے لگے۔ اس کو دیکھتے دیکھتے ان کو ایک دم ٹھوکر لگی اور سامنے دیوار تھی، تو ٹھوکر لگتے ہی یہ سیدھا دیوار پر گرے اور ان کا ماتھا دیوار سے ٹکرایا۔ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، ورنہ وہ تو بہت عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سب صحابہ کے متعلق یہ اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کے متعلق ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہے ورنہ ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو ہماری تربیت کے لیے اور عبرت کے لیے، سبق سکھانے کے لیے صحابہ بھی یہ چیزیں لائی گئی ہیں۔ تو جب ان کو ٹھوکر لگی، ان کو ٹکر لگی، یہ بھی عجیب لوگ تھے، بہت بڑے لوگ، ہماری طرح نہیں۔ حالات خراب ہو گئے، فوج کو برا کہہ رہے ہیں،
پولیس کو برا کہہ رہے ہیں، ڈاکٹروں کو برا کہہ رہے ہیں، وکیلوں کو برا کہہ رہے ہیں، تاجروں کو برا کہہ رہے ہیں۔ حاجی صاحب سے ہم نے خود سنا، کسی مسلمان کے پیچھے برا مت کہو، مسلمان کی برائی بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو ایمان والا آدمی ہوگا، جب اس کے حالات خراب ہوں گے وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، لیکن یہ بہت بڑا ایمان چاہیے اس کے لیے، اور بہت زیادہ ایمان کی روشنی چاہیے جس روشنی میں اس کو یہ دکھائی دے گا۔ یہ جو ایمان یقین کی دعوت ہے یہ ہے ہی اسی لیے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، پہلے یہ حدیث پوری کریں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا ادھر سے لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، میں بازار میں جا رہا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی، میں اس کو دیکھنے لگا، ایک دم مجھے ٹھوکر لگی، میں دیوار سے جا کے ٹکرایا، میرا ماتھا جا کے دیوار سے لگا۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، مومن ایسا ہی ہوتا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، جب کہیں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، جب کہیں حضور کا طریقہ چھوٹتا ہے، تو اللہ پاک تنبیہ کے لیے اس پہ حالات لاتے ہیں، اور یہ حالت اس لیے آتی ہے اس کے اوپر تاکہ یہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی طرف لوٹے، اور جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرے، حضور کے طریقے کو پورا کرے۔ ایک عجیب ملفوظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، یہ جو مسلمانوں پہ حالات آتے ہیں اور مسلمانوں پہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یاد رکھو، یہ حضرت کا ملفوظ ہے۔ مسلمانوں پہ جو حالات آتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، اللہ اس میں پریشانی لاتے ہیں، اور یہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو ہے توبہ کرے اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے کہ ایک انسان غلط زندگی بھی گزارے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سنت کے خلاف زندگی گزارے، اور اس کے پریشانی بھی آئے اور یہ پھر بھی توبہ نہ کرے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ اتنی بڑی بے حسی ہے کہ اس سے بڑی بے حسی کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ زندگی گزار رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے اور توبہ ہی نہیں ہے، استغفار ہی نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ حالات کو جوڑ رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے حالات آ گئے اور فلاں کی وجہ سے حالات آ گئے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، عجیب بات ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے، جو لوگ غلط زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اللہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے ان پہ حالات لاتے ہیں، اور یہ اپنے حالات کو اپنے اعمال کے ساتھ نہیں جوڑتے بلکہ حکام کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ لوگ توبہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کو پھر توبہ مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ یہی کہتے رہتے ہیں حکومت خراب ہے، فوج خراب ہے، پولیس خراب ہے، فلاں خراب ہے، فلاں، یہ اسی میں ہی لگے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس صحابی نے تو لڑکی کو دیکھا اور ماتھا اس کو ٹکرایا، اور اللہ کا رسول سے کہہ رہا ہے کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے۔ سوچنا پڑے گا، اتنی بے حسی، غلط زندگی، تکلیف پہ تکلیف، پریشانی پہ پریشانی، مصیبت پہ مصیبت، حالات خراب در خراب، خراب در خراب، اور توبہ کا نام ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم غلط ہیں۔ جب تک ہم اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے، یہ حاجی صاحب نے مشورے میں بیٹھے تھے، حاجی صاحب نے فرمایا، جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غلطی کو نکال دیتے ہیں، جو اپنی غلطی کو نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غلطی کو نہیں نکالتی۔ یہ عبدالوہاب صاحب سے ہم نے سنا۔ ہم تو ہیں ہی سراپا غلطی، ہم تو ہیں ہی سراپا گناہ،
حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار۔ حضرت فرماتے تھے اس کے بعد یہ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میری غلطی نہیں ہے۔ جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم سب غلط ہو، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس امت کا جو ادنا مسلمان ہے، ادنا انسان ہے، وہ بھی جو ہے سب خطا کار ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ بھئی انسان سے تو غلطی ہوگی، انسان کی شان کیا ہے؟ غلطی کرنا، اور مومن کی شان کیا ہے؟ غلطی ہو گئی، اے اللہ بس آ گئے ہم تیرے دربار میں، اب تیرے حکم کو نہیں توڑیں گے، اب تیرے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، بس قصہ ختم۔ حسن حسین میں 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے۔ اچھا اس میں بھی اللہ نے کتنا ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کیا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ابھی نیکی کی نہیں ہے۔ جب حضور اپنے صحابہ کو یہ بتاتے تھے، صحابہ بھی پھر سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، تو نیت تو اس نے دل میں کی ہے، فرشتے کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے نیت کی ہے نیکی کی اور اس کی ایک نیکی لکھو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک خوشبو اٹھتی ہے اور فرشتہ اس خوشبو سے محسوس کر لیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس لیے فرشتہ اس کی ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اچھا جب انسان اپنی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی نہیں لکھی جاتی، 10 نیکیاں، 70 نیکیاں، 100 نیکیاں، 70,000 نیکیاں، اور قرآن پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو تو ہم بے حساب دیتے ہیں، ایک نیکی پہ بے حساب نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اچھا جب یہ بائیں طرف والا فرشتہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ اس کو لکھتا ہے، تو جب یہ لکھنے لگتا ہے تو یہ دائیں موڑنے والا فرشتہ اس کو روک لیتا ہے، کہتے ہیں صبر کرو ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وہ کچھ دیر صبر کرتا ہے پھر وہ لکھنے لگتا ہے، کہتا ہے صبر کرو، تھوڑا سا اور صبر کرو، ہمارا اللہ کتنا قریب، اس اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اس کو چھوڑ کر شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہیں لیکن عمومی یہ فضا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور ملک کے اندر ہم سب کے سامنے ہیں۔ دائیں فرشتہ اس کو کہتا ہے صبر کر، وہ پھر صبر کرتا ہے، پھر وہ لکھنے لگتا ہے، 2-3 مرتبہ اس کو روکتا ہے۔ اب پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، علماء سے پوچھنا پڑے گا، کو 2-3 گھنٹے اس کو روکتا ہے۔ آخر وہ کہتا ہے کہ یار یہ بدبخت یہ اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کی عادت بن گئی ہے گناہ کرنے کی، یہ استغفار نہیں کرتا، یہ توبہ نہیں کرتا، بس میں اس کو لکھتا ہوں۔ تو پھر دائیں والا کہہ دیتا ہے کہ اچھا اب لکھ لے، مجبوری ہے، لیکن وہ ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ لکھتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول جب آدمی گناہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ آدمی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے اور اس جگہ کو گواہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جب آدمی اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عمل نامے سے مٹا دیا جاتا ہے اور اس جگہ سے جو گواہی ہوگی وہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر یہی آدمی اسی گناہ کو دوبارہ کرے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے فرشتہ دوبارہ لکھ لیتا ہے، جگہ کو گواہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول
اگر یہی آدمی دوبارہ اسی گناہ سے توبہ کرے، آپ نے ارشاد فرمایا کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے سے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور جگہ سے بلا دیا جاتا ہے۔ تو 3 یا 4 مرتبہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، اے میرے صحابی، بندہ توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، اللہ پھر بھی معاف کرتا ہے، پھر بھی معاف کرتا ہے، پھر بھی معاف کرتا ہے۔ دوسری حدیث لکھی ہے اس میں کہ آسمانوں میں چراغاں ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں کیسا چراغاں ہوگا، چراغاں تو خوشی میں ہوتا ہے نا، لوگ شادیوں میں کرتے ہیں، یا یہ 14 اگست اور اس قسم کے دن جو ہوتے ہیں، ہمارے شہروں میں بھی لوگ بڑی بڑی عمارتوں پہ چراغاں کرتے ہیں۔ لیکن جو آسمانوں میں اللہ کے حکم سے چراغاں ہوگا، پتہ نہیں وہ کیا چراغاں ہوگا۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے آسمانوں میں چراغاں ہوتا ہے۔ تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوشی کا منظر ہے، بڑے چراغاں ہو رہے ہیں آسمانوں میں، کیا بات ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ زمین پر ایک مسلمان نے اپنے رب کے ساتھ صلح کی ہے۔ وہ روٹھا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھا، بس اس کو احساس ہو گیا، تو آج ایک مسلمان نے زمین پر توبہ کی ہے اور کہا ہے کہ اے اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا، تیرے حکم کے مطابق اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس پہ اللہ پاک نے خوش ہو کے اعلان کیا ہے کہ آج جو ہے آسمانوں میں چراغاں کرو، میرے ایک بھاگے ہوئے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ کہا کہ میں نے ٹکر ماری دیوار کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا مومن ایسا ہی ہوتا ہے، جب مومن سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس میں حالات لاتے ہیں تاکہ یہ توبہ کرے، میری طرف رجوع کرے۔ پھر حضور نے فرمایا کافر ایسا نہیں ہوتا، کافر کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اس کی مثال بھی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اس کی مثال آپ نے یوں ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دودھ والا اپنی گائے سے دودھ دوہتا ہے، گائے دودھ نہیں چھوڑتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ بزرگ لوگ جو ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بعض اوقات بھینس گائے جو ہے دودھ نہیں چھوڑتی، پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کے بچے کو لاتے ہیں۔ حدیث میں تو گائے کا بچہ لکھا ہے، ویسے ہم نے یہ بھینسوں والوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھینس کے بچے کو بھی لاتے ہیں، لیکن حدیث میں گائے کا لفظ کہ گائے کا بچہ لاتا ہے وہ گائے والا دودھ والا اور اس کو چھوڑتا ہے۔ تو جب اس کا بچہ اس کے تھنوں کو چوسنا شروع کرتا ہے تو گائے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، تو جب اس کو اپنا بچہ نظر آتا ہے تو گائے دودھ چھوڑ دیتی ہے۔ جب گائے دودھ چھوڑتی ہے تو گجر جو ہے اس دودھ والا اس کے بچے کو بڑے کر دیتا ہے اور اس کے دودھ کو دو کر اور اس کو محفوظ کر لیتا ہے، پھر اس کو لوگوں پہ فروغ کرتا ہے۔ تو گائے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کافر بھی ایسا ہی ہے، کافر گناہ کرے، اچھے کام کرے، برے کام کرے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کا جو کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہے۔ آنکھ کا صحیح استعمال کائنات کو اس کے تابع کر دے گا، کائنات کو اس کے جو ہے نفع کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ آسمان بھی اس کے نفع کے لیے استعمال ہوگا، یہ زمین بھی اس کے نفع کے لیے استعمال ہوگی، یہ سورج بھی اس کے نفع کے لیے، چاند بھی، ستارے بھی۔ صحابہ نے جب اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال کو ٹھیک کر لیا اور اپنے دل کے یقین کو صحیح کر لیا تو جنگل کے اندر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ قافلے سے بچھڑ گئے اور راستہ بھول گئے، تو ایک شیر سامنے آ گیا۔ انہوں نے اس شیر سے کہا کہ خبردار، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں اور اس کے دین کی محنت کرنے والا ہوں اور میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے نقصان نہیں پہنچانا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھی کہاں ہیں۔ تو شیر نے اپنے سر سے اشارہ کیا اور دم کو ہلایا اور شیر آگے آگے اور یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے،
اور جہاں پر ان کے ساتھی تھے وہاں تک پہنچا کے اور شیر جو ہے ایک آواز کر کے اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جب آنکھ سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب کان سے سننے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب ہاتھ سے پکڑنے والے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب پیروں کا چلنا جو ہے صحیح عمل کی طرف ہو جاتا ہے، پھر شیر بھی جو ہے نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر آسمان بھی نفع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اس سے آنکھوں سے نکلنے والے اعمال اور کانوں سے سننے والے اعمال اور جو ہے دل میں سوچنے والے اعمال اور دماغ سے سوچنے والے اعمال، دیکھو اس کا بھی انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ جب یہ غلط ہو جاتے ہیں، آپ یقین جانیں لاہور میں ایک آدمی، اس کا بہت خوبصورت بیٹا آیا 20-22 برس کا، ماشاءاللہ وہ کشمیری لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اونچا لمبا کڑکا، بہت حسین بیٹا تھا اس کا۔ جب وہ آیا تو اس نے ہمارے بزرگ نے اس کو کہا، شبیر صاحب یہ میرا بیٹا ہے، دعا کرو اس کو موت آ جائے۔ یہ بیوی تو سکون کی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے سکون کے لیے ہے، یہ تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے۔ جب انسان کی آنکھ کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، کانوں کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، دل کا یقین غلط ہو جاتا ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال غلط ہو جاتے ہیں، پھر یہ بیوی مصیبت بن جاتی ہے، پھر یہ بچے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اور بدبختی کی یہ بات ہے کہ پھر بھی یہ اپنے حالات کو جو ہے تو اس مخلوق کی چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اپنے اعمال کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ ایک دفعہ عائشہ صاحب کے پاس گیا، وہ بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، میں نے کہا جی پتہ نہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں بھائی، ہم نے غیبت کرتی ہوگی اس وجہ سے یہ بات ہوئی، ہم نے کسی کی جو ہے تو چغلی کھائی ہوگی اس وجہ سے بات۔ چغلی کو ہم چغلی سمجھتے ہی نہیں ہیں، غیبت کے نقصان کو ہم نقصان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ زبان کا بول سارا دن کینچی کی طرح چلتی ہے، رکتی ہی نہیں ہے، اور کبھی نہیں سوچا کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ حاجی صاحب سے سنا، مشورے میں بیٹھے تھے، تو وہ جو اذان دیتے ہیں تو حاجی صاحب سے پوچھ کے دیتے تھے۔ وہ لڑکا آیا مؤذن، اس سے پوچھا کہ ایسے اذان دے دوں؟ حاجی نے کہا دے دو۔ اذان شروع ہو گئی، جب اذان شروع ہوئی تو سارے وہ جو لوگ بیٹھے تھے مشورے میں وہ اذان کا جواب دینے لگے۔ جب اذان ہو گئی، ہم نے دعا پڑھ لی، بھائی صاحب نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، جو اذان کا جواب دیتا ہے تو ہر حرف پہ عورتوں کے 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ اکبر جو ہے یہ 8 حرف ہے، اللہ کے 4 حرف اور اکبر کے 4 حرف۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اور گھر میں بیٹھی ہوئی عورت اس کے جواب میں کہتی ہے اللہ اکبر، تو صرف اس اللہ اکبر کے جواب پہ اس عورت کے 80 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم تو اپنی عورتوں کو صرف جا کے یہ بتا دو کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے 5 اذانیں ہوتی ہیں، ان 5 اذانوں کے جواب دیتی رہا کریں، کمپیوٹر میں یہ نیکیاں نہیں آ سکتی۔ ایک صحابی نے جب حضور نے یہ بتایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عورتوں کے تو 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، مردوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جب مرد جواب دیتا ہے تو اس کے ایک حرف پہ 20 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ میں گھر آیا، میں نے اپنی عورتوں کو بٹھایا، میں نے کہا ہم نے حاجی صاحب سے ریون میں یہ سنا ہے، تو اب جب اذان ہوا کرے تو باتیں مت کیا کرو، اذان کا جواب دیا کرو، بچوں کو بھی سکھاؤ، خود بھی اہتمام کرو۔ اللہ کی شان، ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، اذان شروع ہو گئی، ابھی عورتیں باتیں کر رہی ہیں، عورتیں کیا ہم بھی کرتے ہیں، عورتوں کو ہم نے ایسی قصوروار ڈرایا ہوا۔ بہرحال وہ باتیں میں نے کہا میں کہا چپ کرو، اذان ہو رہی ہے جواب دو۔ پھر باتیں شروع کر دی۔ جب اذان ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 منٹ بھی خاموش نہیں رہ سکتے، اور یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، ہم مرد بھی ایسے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں خود ایسا ہوں، زبان چلتی ہے، سوچتے نہیں ہیں کہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، چغلخوری ہو رہی ہے،
کسی کی جو ہے تو آبروریزی ہو رہی ہے. اور یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کے متعلق جو کہا حضور سے کہ وہ جو ٹھکنا ہے کتنا چھوٹا تھا، وہ جو ٹھکنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ اگر تیری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی بدبودار ہو جائے. ہمارے بھائی بلال صاحب ہوا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ریوڑ کے بزرگ تھے. تو ان کو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہا وہ جو مصر سے عرب آیا ہے ذرا اس کو بلا کر لاؤ. تو بھائی بلال صاحب نے کہا وہ جو لمبا سا ہے. تو بھائی جمشید صاحب نے کہا بھائی ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ تو تُو نے غیبت کر دی. تو بھائی بلال صاحب نے پوچھا کہ پھر مجھے کیسے کہنا چاہیے تھا؟ بھائی تجھے کہنا چاہیے تھا وہ جو صافہ باندھتے ہیں، وہ جو چشمہ لگاتے ہیں، ایسے پوچھنا چاہیے مجھے لمبا سا ہے. یہ فضا جو ہے ہماری ان غلط باتوں کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے اتنی مضموم ہو چکی ہے. ہمیں تو یہ گرد و غبار اور پولوشن نظر آتا ہے، وہ جو ہے گناہوں سے جو فضا مضموم ہوئی ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. اور اس فضا کی صفائی کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے ایمان یقین کی دعوت. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے کرتے قبر میں چلے گئے. وہ ہر مجلس میں اس کو دہراتے ہیں بھائی روزانہ ایمان یقین کی دعوت، روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھو. اور حاجی صاحب نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تبلیغ والوں کو روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی چاہیے، تبلیغ والوں کو روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا چاہیے، کبھی یہ نہیں فرمایا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے بھائی تبلیغ کا کام جو ہے یہ صرف تبلیغ والوں کا نہیں ہے، تبلیغ کا کام جو ہے یہ ہر مسلمان کا کام ہے. اس لیے وہ فرماتے تھے ہر مسلمان کو روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی چاہیے، ہر مسلمان کو روزانہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا چاہیے، ہر مسلمان کو روزانہ ذکر و عبادت کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو روزانہ خدمت کرنی چاہیے. پھر عائشہ فرماتے تھے رات کو بیٹھ کے سوچو کہ میں نے آج سارے دن میں کتنا اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، کتنا اللہ کی صفات کو بیان کیا، کتنا اللہ کی ذات کو بیان کیا. آج سارے دن میں کتنا میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، کتنی حدیث میں نے سنی ہے، کتنی تسبیح پڑھی ہے. پھر عائشہ سے اگلی بات فرماتے تھے، عائشہ فرماتے تھے کہ رات کو بیٹھ کے سوچو میں نے آج سارے دن میں کتنے لوگوں کو دعوت دینے والا بنایا. ایک تو یہ کہ خود کتنی دعوت دی، ایک کتنوں کو دعوت دینے والا بنایا، کتنوں کو تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے والا بنایا، کتنا جو ہے تسبیح میں لوگوں کو ڈالا. پھر عائشہ بڑے دکھ سے فرماتے تھے اگر ہم نے سارے دن میں یہ نہیں کیا پھر ہم اس کا مطلب ہے ہم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے تبلیغ کا کام سارا دن نہیں کیا. تبلیغ کا کام تو یہی ہے اپنی ذات سے بھی دعوت والے اعمال کرنا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی دعوت والے اعمال میں ڈالنا. اس کے بعد عائشہ عجیب بات فرماتے تھے، عائشہ فرماتے تھے کہ روزانہ وقت طے کرو میں کس وقت دعوت دوں گا اور کتنی دیر دعوت دوں گا. بھائی ہم سب بھی طے کریں، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ میں بھی طے کرتا ہوں. عائشہ فرماتے تھے یہ طے کرو میں کس وقت دعوت دوں گا اور کتنی دیر دعوت دوں گا، میں کس وقت تعلیم کے حلقے میں بیٹھوں گا اور کتنی دیر تعلیم کے حلقے میں بیٹھوں گا، میں کتنی دیر ذکر کروں گا اور کس وقت ذکر کروں گا. اس کو طے کرو. پھر اس کے بعد عائشہ عجیب بات فرماتے، عائشہ فرماتے تھے دیکھو دعوت دینے سے پہلے آپس میں دعوت کا مذاکرہ کر لیا کرو کیونکہ دین کی ہر بات جو ہے وہ دعوت نہیں ہے. عجیب بات. پھر عائشہ نے اس کو کھولا، عائشہ فرمایا بھائی مناظرہ دعوت نہیں ہے، بحث و مباحثہ دعوت نہیں ہے. جس تبلیغ سے لڑائی جھگڑا بنتا ہے یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ ہے ہی لڑائی جھگڑا. دعوت دی ہے انبیاء علیہ السلام نے، دعوت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعوت دی ہے حضرات صحابہ کرام نے، دعوت دی ہے خلفائے راشدین نے. جب ہم دعوت کا کام کریں تو ہم دیکھیں کہ ہماری دعوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جب ہم دعوت دیں تو ہم دیکھیں ہماری دعوت میں حضرات صحابہ کرام کا طریقہ ہے. حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ کفار مکہ جو تھے مشرکین مکہ یہ تو ہر وقت اسی میں لگے رہتے تھے کہ حضور کو کس طرح دعوت کے کام سے روکیں. 24 گھنٹے وہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے.
لیکن روک نہیں سکتے. ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا, کہا اس شخص کو اس دعوت سے کیسے روکے, یہ جو کلمے والی بات کرتا ہے اس کو کیسے روکے. ایک اس کے ساتھی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, ہمارے یہاں مکہ میں ایک آدمی ہے, ولید نام ہے اس کا, باتوں میں بہت تیز ہے, اگر اس کو ہم تیار کر لیں اور وہ جا کے اس سے بحث مباحثہ کرے تو وہ اس کو اپنی باتوں میں ہرا دے گا. تو جب وہ اس کو اپنی باتوں میں ہرا دے گا, یہ خاموش ہو جائے گا, تو یہ جو کلمے کی دعوت دیتا ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب مجھے نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جلدی جاؤ ولید کو بلا کے لاؤ. جب ولید کو بلا کر لائے تو ولید سے کہا کہ جاؤ اس آدمی کو اپنی بات سے روکو. انہوں نے یہ تو میرے بائیں ہاتھ میں کا مال ہے, میں ابھی جاتا ہوں, ایسا اس کو جو ہے میں وہ کروں گا نعوذ باللہ کہ یہ آئندہ کلمے والی بات کو کہہ ہی نہیں سکے گا. تو ولید چلا گیا. یہ ہے تو صحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. جب ولید گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو خیر جو ان کا سلام دعا کا طریقہ تھا, ملے ہوں گے آپس میں. تو ولید نے حضور سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں یا آپ کے والد صاحب زیادہ سمجھدار ہیں. دیکھو کیسا سوال ہے. اگر مجھ سے بھی کوئی آدمی سوال کرتا تو میں کیا جواب دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. اچھا یہ بتاؤ تم زیادہ سمجھدار ہو یا تمہارے دادا زیادہ سمجھدار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر ولید نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی انہی خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن خداؤں کو آج تم برا کہتے ہو, اور آپ جو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو, اس سے مکے کی فضا ایسی بن گئی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جیسے گابن اونٹنی بچہ جنتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے, اسی طرح مکے میں ایک چیخ ہوگی اور یہ سارے لوگ تلواریں لے کے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑیں گے. باپ بیٹے کو قتل کرے گا, بیٹا باپ کو قتل کرے گا, بھائی بھائی کو قتل کرے گا, بہن بہن کو قتل کرے گی, اور اس سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. ہمیں دعوت دینا سیکھنی پڑے گی. ہر دعوت میں اثر نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں گے پھر ہدایت آپ ہو. عائشہ فرماتے تھے جب حضور کی محنت حضور کے طریقے سے کرو گے, اللہ محنت کرنے والوں کو بھی ہدایت دے گا, جن لوگوں کو محنت کریں گے اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, محنت اللہ نے ہمیں دی ہے, لیکن محنت میں حضور کا طریقہ یہ شرط ہے. لوگوں کو بےعزت کرنے کی دعوت نہیں ہے, لوگوں کی آبرو خراب کرنے کی دعوت نہیں ہے, لوگوں کو اپنی باتوں میں نیچا دکھانے کی دعوت نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے تو جس کو دعوت دیتے تھے ان کے دل میں ان کے لیے شفقت ہوتی تھی, نرمی ہوتی تھی, اور وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے. اگر ہماری دعوت اس رخ پہ ہے تو پھر تو ہم صحیح راستے پہ ہیں, ہمیں صحیح راستے پہ آنا پڑے گا. دیکھو اچھا ہو سکتا ہے کہ تم بیمار ہو اور نعوذ باللہ تمہارے دماغ میں کوئی فرق آ گیا ہو, تو ہم کہیں دور سے ایک اچھا سا حکیم لے آئیں گے اور وہ تمہارا علاج کرے گا اور تم صحتیاب ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں مال کی ضرورت ہو تو ہم مکے کے سردار جمع ہو جاتے ہیں, اپنے مالوں میں سے مال جمع کر کے تجھے دے دیتے ہیں اور تو ہم میں سب سے زیادہ مال والا ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو سردار بننا چاہتا ہو تو ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں, بس تو سردار بن جائے گا اور اس بات کو کہنا چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر کہا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے تمہیں خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہو, ہم اپنی بہن بیٹیوں میں سے جو خوبصورت لڑکیاں ہیں کنواری وہ تیرے سامنے لے آتے ہیں, اور جو تجھے پسند ہو 10 تک تو ان میں چھانٹ لے اور تو ان سے نکاح کر لے, تو 10 بیویوں کا جو ہے خامد ہو جائے گا, شوہر ہو جائے گا خوبصورت لڑکیوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. یہاں پر مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ دعوت کا ایک اصول یہ بھی ملا کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں جب وہ بات کرے تو دائی کو خاموشی سے سننا چاہیے. ہم تو جس کے پاس خصوصی گشت میں جاتے ہیں
اس کے منہ سے بات چھینتی ہے. وہ ایک بات کرنا 3 باتیں کرتا ہے. کسی کی بات کا جواب دینا یہ دعوت نہیں ہے. اپنی بات کرنا یہ دعوت ہے، کیونکہ اللہ کی جو مدد ہے وہ تو دائی کے ساتھ ہے. اگر کسی کی بات کا جواب دے دیا آپ مدعو ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب باتیں سن لی وہ خاموش ہو گیا، تو پھر اللہ کے رسول نے اسے کہا تیری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. سورہ حامیم سجدہ اس کا پہلا رکوع 24ویں پارے میں یہ صورت ہے، اس کا پہلا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پرانی قوموں پہ اللہ نے جو عذاب نازل کیے ہیں اس کے احوال اللہ نے بیان کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی اس کا رنگ بدل گیا، چہرہ کالا پڑ گیا اور وہ کانپنے لگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس قرآن کا پڑھنا دوسرے شخص پر اسی وقت اثر کرے گا جب اس قرآن کی پوری عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو. جب تک اس قرآن کی اور اس دین کی ہمارے اپنے اندر عظمت نہیں ہے اور ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہے، دوسرے کے اوپر کبھی بھی اثر نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ بات. حضرت فرماتے تھے دنیا میں دین کے پھیلنے کا کلیہ قاعدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک یہ دین مسلمانوں کی زندگی میں نہیں آئے گا، چین، روس، امریکہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوگا. ہم جھوٹ بولتے رہے اور چین جو ہے دین اسلام میں داخل آ جائے. ہم لوگوں کے مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور روس جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائے. ہم لوگوں کی جو ہے تو بہن بیٹی کو حصہ نہیں دے. مجھے تو مولانا حبیب الحق صاحب نے اس دن بتایا، پیچھے ملاقات ہوئی ہماری، اسے کہا میں تو ہر بیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے جس نے میراث کا حصہ اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں دیا، اپنی بہن بیٹیوں کو حصہ دو، جہنم میں جاؤ گے اس کی وجہ سے. دنیا میں بھی پریشان ہو گئے، آخرت میں بھی پریشان ہو گئے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس قرآن کے ہر مسلمان پر 3 حق ہیں. یہ ان کا ملفوظ ہے، اس قرآن کے ہر مسلمان پر 3 حق ہیں. پہلا حق اس قرآن کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کا اس قرآن پر یقین ہو کہ یہ حق ہے اور سچ کتاب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی آیت میں یہ فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھ تو شروع تو کر رہا ہے. اب یہ 30 پارے ہیں، اس میں جنت بھی آئے گی، اس میں دوزخ بھی آئے گی، اس میں قوموں کے حالات بھی آئیں گے، اس میں فرشتوں کی باتیں بھی آئیں گی، اس میں اللہ کی بڑائی بھی آئے گی، اس میں جو ہے تو پانی میں جو ہے راستے بننا اور موسیٰ علیہ السلام کا پار ہونا اور فرعون اور اس کے لشکر کا ڈوبنا یہ بھی آئے گا. اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہونا یہ بھی آئے گا. اس میں اونٹنی سے اس میں جو ہے تو پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی کا پیدا ہونا اور اس اونٹنی کا پھر بچہ جننا یہ بھی آئے گا. دیکھ اس میں شک نہیں کرنا، اگر شک کرنا ہے تو آگے مت جاؤ. یہ حق کتاب ہے، یہ قرآن کا حق ہے ہر مسلمان پر. اس قرآن پر یقین ہو. یہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ یہ پہلا حق ہے اس کتاب کا. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کتاب کا دوسرا حق حضرت فرماتے تھے کہ اس کتاب کی ایک ایک آیت پر عمل ہو. یہ اس کتاب کا دوسرا حق ہے ہر مسلمان پر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست لگ گئے. حضور نے فرمایا جاؤ، قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، اس کو شہد پلاؤ. وہ گیا، اسے جا کے شہد پلایا، اس کے دست اور زیادہ ہو گئے. پھر آیا، شہد پلاؤ، دست اور زیادہ ہو گئے. پھر بلایا، شہد پلاؤ، اور دست زیادہ ہو گئے. آخر میں آئے تو کہ اللہ کے رسول وہ تو موت کے قریب ہوا. آپ سب غصے میں ہو گئے. اس دفعہ غصے میں فرمایا. اس کا مفہوم یہ ہے اس کو شہد پلا، تیرے بھائی کا جو ہے پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، جاؤ اس کو شہد پلاؤ. جب اس نے جا کے اس مرد شہد پلایا، بالکل اللہ پاک نے کیا وہ سے ضرور صحت ہو گیا. دست رک گئے اور اللہ نے اس کو شفا دی. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس قرآن کا ہر مسلمان پہ پہلا حق یہ ہے اس پر یقین ہو، اور دوسرا حق یہ ہے اس پر عمل ہو. اور تیسرا حق کیا ہے؟ پیدا ہوا مدینہ منورہ میں اور قبر جو ہے تو چین میں ہے. پیدا ہوا مدینہ منورہ میں اور قبر جو ہے تو اسپین میں ہے.
پیدا ہوا مدینہ منورہ میں اور قبر جو ہے تو آسٹریلیا میں ہے، قبر جو ہے تو یورپ میں ہے، قبر جو ہے تو یہ اصحاب بابا، اس روڈ کا نام ہی اصحاب بابا روڈ ہے کیونکہ یہاں پر صحابہ دفن ہے۔ 35 یا 36 صحابہ کرام مدینہ منورہ سے آئے۔ حضرت فرماتے تھے اس قرآن کا تیسرا حق یہ ہے، اس قرآن کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان پر قرآن کا تیسرا حق ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، کسی پہ اثر ہوتا ہے؟ اب حضور نے جس استعداد سے قرآن پڑھا، جس یقین سے قرآن پڑھا، اس قرآن پر عمل پہ جو تلاوت کی، اس قرآن کو جو ساری دنیا میں پہنچاتے ہوئے جو انہوں نے قرآن پڑھا، اس کا اثر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 6 ڈلاب چڑھا کے اور عطر کی بوتلیں اس پہ جو ہے ڈال کے اور اس کو الماری میں رکھ دو اور اس کو دیکھو بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر سے جو آدمی باہر ملکوں میں جاتا ہے یا جو مقیم ہونے آتا ہے وہ کہتے ہیں میری تعلیم نہیں ہے، پہلے پوچھتے ہیں قرآن پڑھتے ہو یا نہیں؟ قرآن تو نہیں پڑھتا ہوں۔ اب جس مسلمان کا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کی زندگی میں کیا دین آئے؟ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا اپنے سارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا اور خود قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ تب علماء سے پوچھ لو یہ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، رنگ پیلا ہو گیا، کالا پڑ گیا، کامنے لگا اور بھاگ کے جا کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ اب اس دیر سے کسی نے کہا کہ تیرا وہ آدمی تو اپنے گھر میں آ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں۔ اب مجھے سب کو لے کے وہاں پہنچا۔ جب آیا ولید کیا ہوا؟ ولید نے کہا واللہ اے ابو الحکم میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے، واللہ اگر تم لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا تو جیسے پہلی قوموں بھی اللہ نے عذاب نازل کیا ہے ایسے ہی اللہ پاک ہم نے بھی اپنا عذاب نازل کیا۔ دعوت کے اندر 2 اثر ہے۔ میں قسم نہیں کھاتا لیکن آپ جا کے علماء سے بھی پوچھ لو، یقین جانو ہر مسئلے کا حل دعوت ہے، ہر پریشانی کا حل دعوت ہے، ہر مصیبت کا حل دعوت ہے۔ اور یہ ایسے میں ہوائی بات نہیں کرتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے سامنے قومیت کا نقشہ اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے کلمے کی دعوت کا کام دیا۔ شعیب علیہ السلام کے سامنے تجارت کا نقشہ، اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو کلمے کی دعوت کا کام دیا۔ نمرود کے سامنے ساری دنیا کا بادشاہ اور اتنا ظالم اور جابر آدمی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلمے کی دعوت کا کام دیا۔ قوم سبا، قوم جو ہے تو عاد، اور یہ جو ہے تو جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہر نبی کے سامنے نبی بدل رہا ہے، نقشہ بدل رہا ہے، نبی کی دعوت نہیں بدلی۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو دعوت کا کام دیا گیا تو پہلے نبیوں کے دور میں تو ہر نبی کے سامنے ایک فتنہ تھا جس کے مقابلے میں اللہ نے ان کو دعوت کا کام دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے نبیوں کے جتنے بھی دور میں وہ جتنے فتنے تھے وہ سارے فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور حضور کو اللہ نے کیا دیا؟ کلمے کی دعوت کا کام دیا۔ ہمیں بھی یہ چاہیے جب محلے میں حالات خراب ہیں ہم ایمان یقین کی دعوت شروع کر دیں، تعلیم کے حلقے لگا لیں۔ ہمیں تو پرائیویٹ میں جب وہ پہلے ویزوں کے لیے جاتے تھے ایمبیسیوں میں تو کہتے ہیں ایمبیسی جا کے تعلیم کا حلقہ لگاؤ۔ کتنی جماعتوں کو ایمبیسی میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی وجہ سے اللہ نے ویزا دلوایا۔ اور ایک تو وہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو فوراً صلاۃ حاجہ مت پڑھو، جب کوئی مسئلہ ہے کشف میں نکل جاؤ، ایک کو دعوت دو، دوسرے کو دعوت دو، تیسرے کو دعوت دو، دعوت دیتے دیتے اب آؤ، اب جو ہے وضو کرو اور 2 رکعت اللہ اکبر۔ اس اللہ کا استحضار ہو، اس اللہ اکبر کے اندر جس اللہ کو تم نے بازار میں جا کے تاجروں اور دکانوں کے اندر بیان کیا۔ اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کی قدرت بالکل اتنی وسیع جس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سارا قرآن بھرا ہوا ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھرے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کے واقعات بھرے ہوئے ہیں، اور آج کے دور میں بھی اس ٹوٹے پھوٹے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں اللہ سے جب وہ مانگتے ہیں اللہ ان کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ لیکن کیسا یقین ہو؟ جیسا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اور یہ یقین یہ دعوت سے آئے،
اب حالات خراب ہیں، اب سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں کیا ہوگا، کیا بات ہے۔ بھائی ہمیں اپنی مساجد کو دعوت والے اعمال سے آباد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بازاروں کو دعوت والے اعمال سے آباد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کو دعوت والے اعمال سے آباد کرنا چاہیے۔ یہ جو ہماری عورتوں میں مایوسی آئی ہوئی ہے اور ہمارے بچوں میں مایوسی آئی ہے، اور گھر گھر اور دکان دکان اور بازار، حتیٰ کہ مسجدوں کے اندر بھی اب یہی باتیں ہو رہی ہیں، کیا بنے گا اور کیا بنے گا، فلاں چیز مہنگی ہوگی اور فلاں چیز سستی ہوگی، فلاں حالات خراب ہو گئے، فلاں، یہ کیا بنے گا؟ بھائی بجائے اس کے اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اپنی تکلیف کو قیمتی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کا کام شروع کیا تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا تھا، اس ظالم سے ہماری جان چھڑاؤ، یہ ہماری عورتوں سے بگاڑ کا کام لیتا ہے، ہمارے بوڑھوں سے بگاڑ کا کام لیتا ہے، جوانوں سے بگاڑ کا کام لیتا ہے، اور ہمارے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ 70,000 بچے اس نے قتل کر دیے ہیں۔ اپنے اللہ سے کہو پہلے اس کو ختم کریں، فرعون کو، پھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تمہاری یہ جو تکلیف ہے نا، یہ بے قیمت ہے، تمہاری اس تکلیف کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، تم پہلے کلمہ پڑھو اور اپنے گھروں کا رخ بیت المقدس کی طرف کر دو اور تم نمازیں شروع کر دو۔ پھر یہ فرعون جب تم پہ ہاتھ ڈالے گا اور تکلیف میں پہنچائے گا تو وہ تکلیف قیمتی ہوگی، پھر نہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا نہ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، پھر اللہ پاک خود بخود جو ہے سب کچھ کریں گے۔ اللہ نے کیا یا نہیں کیا؟ آج مسلمان نے اپنے زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا تھا، یہ امت اس مقصد سے ہٹ گئی۔ اب تکلیف تو ہے لیکن یہ تکلیف بے قیمت ہے۔ اب ہر مسلمان جو ہے وہ 4 مہینے لگا لے، ہر مسلمان، یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری دنیا کے مسلمان 4 مہینے لگا لیں، سال میں چلا دیتے رہیں، مہینے میں 3 دن لگاتے رہیں، ہفتے کی 2 گشتیں کریں، روزانہ مسجد کو وقت دیں، گھر اور مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگائیں، حدیث کو سنیں اور سنائیں، تو چند سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے زمانے والا دین جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ مولانا نے فرمایا، ان کا ملفوظ ہے۔ بھائی حالات خراب ہے، دعوت شروع کر دو، عورتیں بھی دعوت دے رہی ہیں، بچے بھی دعوت دے رہے ہیں، اور گھر کے اندر اعمال ہو رہے ہیں، سورہ یاسین کے ختم ہو رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی جا رہی ہے، مسجد بھی دعوت والے اعمال سے آباد ہو گئی۔ اب عصر سے مغرب تک دیکھو عشاء تک ایک آدمی مسجد میں نہیں ہے، تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ حالات کا تعلق تو اعمال کے ساتھ ہے، اور ایمان اور عمل کی وجہ سے مسلمان کی تکلیف قیمتی بنتی ہے، اور اس میں جب حالات آتے ہیں پھر یہ رجوع کرتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا، پھر جب یہ نماز پڑھے گا پھر اس کی نماز کے اندر جان ہوگی، اور جب یہ نماز پڑھ کے دعا کرے گا تو پھر عائشہ فرماتے تھے نماز پڑھو اللہ سے مانگو، نہیں مسئلہ حل ہوا پھر پڑھو، نہیں مسئلہ ہوا پھر پڑھو۔ عائشہ اپنے مشورے میں یہ بات فرمایا کہ ہم تو حضرت کے زمانے میں جب کسی مسئلے کے لیے نماز صلاۃ الحاجہ شروع کرتے تھے تو دن میں 3-4 دفعہ صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے، ہم تو 1-2 دفعہ پڑھتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا بس اس کو چھوڑ دیا، نہیں ہوتا اب کچھ اور سوچو، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کام کے لیے صلاۃ الحاجہ شروع کرو اس وقت تک اس صلاۃ الحاجہ کو مت چھوڑو جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اور عائشہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام تو اگر پانی کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین سے پانی نکلنے کی آواز نہیں آ جاتی۔ اور پھر عائشہ نے مثال بھی دی، عائشہ نے فرمایا مثال کے طور پہ ایک آدمی مکان بناتا ہے، اس کی بیوی اس کو کہتی ہے بچی کی شادی ہونے والی ہے، تھوڑا زیور بھی بنا لیتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے دیکھ بیوی بات سن، پہلے یہ گھر بنائیں گے، تیری بچی کے لیے زیور بھی بنائیں گے، کپڑے بھی بنائیں گے، مہمانوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، سارے کام کریں گے، لیکن ذرا صبر کر، یہ گھر مکمل ہو جائے اس کے بعد تیری بچی کی شادی کا سارا نظام جو ہے ترتیب دیں گے۔ عائشہ فرمایا اسی طرح جب جس کام کے لیے صلاۃ الحاجہ شروع کرو اس کو مت چھوڑو، پڑھتے رہو۔ عائشہ نے فرمایا ہم تو اپنے زمانے میں جب صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے جیب سے سارے پیسے نکال کر صلاۃ الحاجہ پڑھتے تھے کہ اس سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم تو صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہوئے
اور پھر دعا کرتے ہوئے بھی سوچتی ہیں. زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ تو کر دے, اور ذہن میں سوچ رہے ہیں فلاں افسر کو کہہ دوں گا, فلاں مالدار کو کہہ دوں گا, فلاں اس کو کہہ دوں گا. یہ تو صلاۃ الحاجہ ہے, اور یہ تو دعا نہیں, اللہ ہی سے ہوگا. اور اللہ جو ہے حضور کے طریقے پہ کریں گے, اور حضور کا طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. پھر عائشہ نے فرمایا اگر پھر بھی کام نہیں ہو رہا پھر عمل کو بڑھا دو. اللہ, چھوڑنا نہیں ہے عمل. دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ ہر طریقے سے ہمیں مایوس کرے گا, اور عائشہ فرماتے تھے اللہ سے مایوس نہیں ہونا, کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا, اللہ کا در نہیں چھوڑنا. بس کوئی اللہ تو ہی کرے گا, تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اب جو اللہ سے مانگ رہے ہو کام نہیں بن رہا, عائشہ فرماتے تھے عمل کو بڑھا دو, دعوت کو بڑھا دو, تعلیم کو بڑھا دو, تسبیح کو بڑھا دو. 300 مرتبہ پڑھتے ہو, 200 دفعہ پڑھتے ہو, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار بھائی 300 دفعہ کر, 400 دفعہ کر. اور یہ جو 200 دفعہ کہتے ہیں نا تبلیغ میں, یہ کسی نے مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت صرف 200 دفعہ پڑھنا ہے. مولانا حسین فرمایا بھائی میں کب کہتا ہوں کہ 200 دفعہ پڑھو, یہ تو کم از کم ہے, ورنہ اللہ کا ذکر تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے کھڑے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ 200 دفعہ تو کم از کم ہے. اب پھر بھی کام نہیں بن رہا, عمل کو بڑھا دیا پھر بھی کام نہیں بننا. پھر عائشہ فرماتے تھے اب اپنے آپ کو ٹٹولو, کسی کا مال تو نہیں دبایا ہوا, کسی کے پیسے تو نہیں دبائے ہوئے, کسی کا گھر تو نہیں دبایا ہوا, کسی کا پلاٹ تو نہیں دبایا ہوا, کسی کی آبروریزی تو نہیں کی ہے, کسی کی غیبت تو نہیں کی ہے. پھر اپنے آپ کو ٹٹولو, اپنے اندر سے یہ چیز نکالو, کیونکہ صاف حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی موجود ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایک راستہ ہے اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے, اور نبیوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جو چوتھا نمبر ہے یہ تو عمل کی حفاظت کے لیے ہے. 4 چیزیں بیان کی ہیں اللہ نے قرآن کے اندر, اکرام مسلم میں. پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ نرمی. اللہ نے خود بیان کیا ہے. یہ جو صحابہ آپ پر جانثار ہو رہے ہیں اور آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان کو نثار کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں, یہ اس لیے ہم نے آپ کو نرم زبان والا بنایا ہے, آپ کے اندر نرمی رکھی ہے. تو نرمی ہمارے اندر آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ دعا ہے, اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے, اے اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے. حالانکہ اللہ کے رسول ایسے نہیں ہیں, یہ تو ہماری تربیت کے لیے یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے, یا اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے. پہلی چیز جو اللہ نے فرمائی آپ کے اندر ہم نے نرمی رکھی, نرم بات, نرم بولی, نرمی سے سننا, نرمی سے کہنا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو عمل کی. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی اکرام المسلم کے اندر کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو آپ مجھ سے استغفار, ان کو معاف کر دیں. تو غلطی ہو جائے صحابہ سے, خیر معاف کر دو. پھر اللہ کہا واستغفر لہم, ان کو تو آپ نے معاف کر دیا, مجھے بھی یہ کہے اے اللہ میرے صحابہ سے غلطی ہو گئی تو ان کو معاف کر دے, آپ بھی معاف کرو, مجھ سے بھی استغفار کرو. اور پھر کیا وشاورہم فی الامر, پھر ان کے ساتھ مشورے بھی کرو. دیکھو مشورے ان کے ساتھ کرتا ہے آدمی جس کے ساتھ دل صاف ہو جائے, جس کے ساتھ دل صاف نہ ہو اس سے آدمی مشورے نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں یار میں نے تو اس سے اپنا دل صاف کر لیا, اس سے یہ نہیں صاف کرتا, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. اس کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ نے صاف فرما دیا کہ واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. پھر اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں, اور باتیں مت کرو, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. بس اب اس کو چھوڑو, اب لوگوں کو مت دیکھو, اب بس میری ذات پہ توکل کرو. تم نے اپنا کام کر دیا, نرمی بھی کر دی, معاف بھی کر دیا, مجھ سے بھی استغفار کر لی, مشورے بھی کر لیے, اب چھوڑ دو, اب میرے اوپر چھوڑ دو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر میں جانو یہ جانو اگر اس نے تمہارے ساتھ پھر کچھ کیا پھر میرا اس کا معاملہ ہے, تم بیچ میں اب نہیں رہ سکتے. تو میرے دوستوں بزرگوں, ہر مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا.
مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اے بیت اللہ، تیری بڑی عظمت، تیری بڑی شان اور تیری جو ہے بڑی اچھی خوشبو، لیکن ایک ادنا مسلمان جو ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اب بیت اللہ کتنی عظمت والی چیز ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس کے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی مسلمان کو دیکھو تو جتنی عظمت سے بیت اللہ کو دیکھتے ہو، اس سے زیادہ عظمت سے مسلمان کو دیکھا کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بیت اللہ سے زیادہ عظیم ہے۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو، گناہگار سے گناہگار مسلمان کو بھی عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنا ہے، اردن کے سفر میں یہ حسن ولی صاحب اور جو مردین صاحب ریونڈ کے جو بزرگ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ مولوی صاحب ہر وقت ایک کتاب پڑھتے ہیں۔ ایک تو میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے مولوی صاحب یہ کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں یار یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں مفتی صاحب نے غیبت کے بارے میں حدیثیں جمع کی ہیں اور قرآن کی آیتیں جمع کی۔ میں نے کہا یہ تو دکھاؤ۔ خیر وہ میں نے لی اور اس کو پڑھا، تو ایک دو صفحے میں نے پڑھے تو وہ کتاب میں نے واپس کر دی۔ میں نے کہا یار مولوی صاحب یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں یار، یہ ہمارا کیا بنے گا، یہ تو ہم میں بھی موجود ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مفتی صاحب نے صرف وعیدیں بیان کیے ہیں یا غیبت سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی اس میں لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں غیبت سے بچنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جو آدمی آپ کی مجلس میں موجود نہ ہو بس اس کا تذکرہ مت کرو، آپ غیبت سے بچ جاؤ۔ جو شخص آپ کی مجلس میں موجود نہ ہو اس کا تذکرہ مت کرو، آپ غیبت سے بچ جاؤ گے۔ تو میں اور میرا ایک ساتھی روزانہ بڑی باتیں کرتے تھے، تو جب ہم دونوں نے یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بس آج کے بعد کسی کی بھی بات ہم نہیں کریں گے، اپنی باتیں کریں گے اور کسی کی بات نہیں کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ یقین جانو ہماری باتیں ہی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا ہم لوگوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، آپ باتیں ہی ختم ہو گئی۔ جب رات کو ہم بستر بچھائے سونے کے لیے تو میں نے ایسے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آج کا دن کیسا گزرا؟ اس نے کہا والا آج میں نے 5000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور 2000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے اور 3 پارے جو ہے تو تلاوت بھی کی ہے، اور جب باتیں ہی ختم ہو گئی۔ جب کبھی ہم اس کو دیکھیں، ہم جو باتیں کرتے ہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ جو چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم، یہ تو عمل کی حفاظت کے لیے بہت عمل کیے، بڑی دعوت دی، بڑی نمازیں پڑھی، بڑا ذکر کیا، بڑی تلاوت کی، اور کسی مسلمان کی غیبت کر دی بھائی کی، سارا اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ 11 تاریخ 11 مئی، یہ مئی کا مہینہ ہے، 11 مئی 2023 قیامت کے دن ہمارے عمل نامے میں آئے خدا نخواستہ بھائی آپ شب جمعہ نہیں گئے تھے۔ بھائی میں گیا تھا یار، فلاں بھائی کا بیان تھا، اتنی گرمی میں ہم بیٹھے رہے، اتنی مشکل سے گئے، آپ دیکھو عمل نامے میں لکھا ہوگا، پر اس میں کہے نہیں ہے یار، وہ تو شب جمعہ نہیں ہے آپ کا، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں لکھا ہوگا۔ بھائی ہے، میں خود گیا تھا، بھائی آپ گئے تو تھے لیکن آپ نے کسی مسلمان کی غیبت کی تھی، آپ کا شب جمعہ اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ آج کل یہ چیز بہت عام ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اب یہ 100 برس پرانی بات ہے، 80-90 برس پرانی تو ہوگی، مرفوضات میں بھی لکھا ہے، اخبار مت پڑھا کرو، اخبار مت پڑھا کرو۔ جس نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کہ اگر اخبار میں آ جائے گا فلاں مسلمان فلاں علاقے میں مصیبت سے ہے تو پھر ہم پہ واجب ہے کہ ہم جا کے اس کی مصیبت میں اس کی مدد کریں۔ اور ہمارا کیا حال ہے آج کل؟ تو دوسری چیز نکل ہے، مسلمانوں کی غیبت، مسلمانوں کی بہنوں کی غیبت، ان کی بیٹیوں کی آبروریزی، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر لیا اور فلاں، سب اس کے اندر غیبت اور بہتان اور لوگوں کی جو ہے تو عزت کو اچھالنا، اور ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے دوسروں کو بھی بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس بات کو سنے بغیر تحقیق کے دوسروں کو بیان کرنا شروع کر دے، اور کسی کی وجہ سے اپنے دین کو برباد کرنا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا
اور اپنے دین کو برباد کرنا یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ بھی یہ محنت فرمائی کہ یہ ایمان عمل والے ہو جائیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے، اور اس ایمان عمل کے ساتھ پھر دنیا کے اندر گزرے۔ تو صحابہ نے دعوت کے ذریعے ایمان اور عمل سیکھا اور پھر اس کو لے کے ساری دنیا میں پھیل گیا۔ حاجی صاحب نے ایک دو مشورے میں فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے اور سارے علاقے والوں کی زندگی میں دین کو زندہ کر دیا۔ ہم نے ایک ملک میں